प्लीज़ चैनल को लास्ट में सपोर्ट किया कीजिए और नावल को आगे लास्ट में शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि चैनल को ग्रो मिले, क्योंकि इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में मत दीजिए। तेरी बंद आँखों ने ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो बीच अस्पताल में। राहील उदास सा मुँह को हाथों की प्याली में लिए उसको देखता जा रहा था, जो अभी तक बेहोश पड़ा था। डॉक्टर्स ने उसके खतरे से बाहर होने का बता दिया था, जिसके बाद सबकी टेंशन किसी हद तक कम हो गई थी। तो राहील सागर मुकम्मल तौर पर टेंशन फ्री हो चुके थे और अब उसके पास बैठे होश में आने का वेट कर रहे थे। मरियम और काशिफ कुछ दूर बैठे आपस में कोई बातें कर रहे थे, तो फाइक बाहर थे। ताहिरा दादू के साथ घर जा चुकी थी। यार इन्हू चुप करवा ले, क्योंकि जब तक ये बेसुरा राग लापता रहेगा शाहवीर को होश नहीं आने वाला। सागर ने मुंह बिगाड़ कर अशान को शिकायत लगाई, जो संजीदा सा लब काटता टेंशन में था। एक तरफ अंशरा की फिक्र थी, दूसरी तरफ शाहवीर के होश में ना आने का गम था, तो अपने पकड़े जाने का खौफ अलग था। ओह डायनासोर की बारीक पूंछ, अपनी जुबान संभाल कर रख। मेरे सुर इतने शानदार हैं कि मुर्दा भी उठ खड़ा हो। ये तो फिर बेहोश है। वो हाथ नचाकर उसको बावर करवाता है। बिल्कुल, तेरे सुर इतने शानदार ही हैं कि मुर्दे भी उठकर कह देंगे कि भाई कब्र का जाब अपनी जगह। तेरी आवाज़ ने हमारा त्राह निकाल दिया है। सागर क्यों कर पीछे रहता, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना ऐसा शेर बनाऊंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। वो धमकी देता है और उनकी लड़ाई देखता अशान सर थाम कर रह गया। कुछ शर्म करो, दोस्त बिस्तर पर पड़ा है और तुम दोनों को मस्तियां सूझ रही हैं। अशान ने उनको शर्म दिलाई। साथ ही टाइम देखा तो वहाँ शाम के 7 बज रहे थे। वो मजीद फिक्रमंद हुआ। अल्लाह माफ़ करे, आराम से बिस्तर पर पड़ा है और मेरा अब्बा कहता बिस्तर पर हड हराम लोग ही पड़े रहते, और शाहवीर की हड हरामी का हमें शुरू से पता। देखना, हमारे जाते ही आंखें खोलकर पटर पटर नर्सों को देखेगा। एक तो कमबख्त नर्स से भी नहीं आ रही, वरना आंखों को थोड़ा करार आ जाता। सागर नॉन स्टॉप बकवास करने लगा और राहील अपने इंटरेस्ट की बात सुनकर फौरी उसकी तायद करता सर हिलाता है। हाँ तो और क्या, मेरा तो विटामिन नर्स की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा। वो सीना मसलता मसनूई दर्द अमेज अंदाज अपना गया और सागर अशान ने मुस्कुरा कर शाहवीर को देखा, जो अभी तक जख्म खोरदा चेहरा लिए आंखें बंद किए हुए था। उसके जिस्म पर जगह जगह चोटें आई थीं। अच्छा यार, टाइम बहुत हो गया है, मैं चलता हूँ। अंशरा अकेली हो गई, उसे ऐसी हालत में ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ सकता। अशान उठ खड़ा हुआ तो राहील सागर भी सर हिलाते खड़े हो गए। चल फिर हम भी तेरे साथ ही चलते हैं, क्योंकि वार्डन को हमारे रात के वक्त बाहर रहने का पता चल गया तो तमाशा बनाएगा, इसलिए हम सुबह आकर इसकी खैर खबर लेंगे। अभी इसका उठने का इरादा नहीं है। राहील ने शाहवीर को देखते कहा। तो अशान ने सर हिलाया। चलो आ जाओ फिर, मुझे पहले अपार्टमेंट छोड़ देना, उसके बाद अपने हॉस्टल चले जाना, वो बोला और वो दोनों उसको घूर कर रह गए। बादशाह सलामत आए किस शाही सवारी पर थे, सागर ने तंज किया। लोकल आया था बदतमीजों, दोस्त की जान का सवाल था, वो भी मुंह बिगाड़ गया। आहो, तूने आकर मौत के फरिश्ते के पांव पकड़ने थे कि मेरे दोस्त को छोड़ जा। वो हाथ और मुंह टेढ़ा करके उसको बोला तो राहील मुंह पे हाथ रखे हंसने लगा, जबकि अशान का दिल उनको कत्ल करने का किया। शेम ऑन यू, तुम लोग कितने बेहिस हो। उसने उनको शर्म दिलानी चाहिए। ओ अंग्रेजी ठीक कर, शेम इन में होती है ना कि ऑन पर। राहील इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि सागर का सर खुद ब खुद इस बात में हिलने लगा और अशान का अफसोस ज़्यादा नफ़ी में। तुम लोग अब आओगे या नहीं, चल आगे लग। सागर ने उसको बाजू से पकड़कर निकलने का इशारा किया तो वो उनको घूरकर मरियम और काशिफ से मिलने लगा, और कुछ देर बाद वो तीनों उनसे मिलकर बाइक पर बैठे वापसी की राह ले चुके थे। यार तानू नहीं लगता कि कोई हमें फॉलो कर रहा, सागर ने कुछ देर बाद उन दोनों को बताया तो वो दोनों बेपनाह फिक्रमंद हुए। क्यों, तेरे जिस्म पर निगाहों की खारिश हो रही है क्या। बाइक चलाता राहील मुंह बिगाड़ कर उसको तंज कर गया। बकवास ना कर, मैं तेरे चपेट मारनी है। पीछे देख, वो दांत पीस गया। पीछे देखते तो आगे से मरवाएगा। ऐसा क्यों कर हो सकता था कि राहील मान जाए, जबकि दरमियान में बैठा अशान बेपनाह फिक्रमंद हो गया। शुक्र है मैं इस नमूने को भी बीच में बिठाया, सागर ने अशान को खुद में समोते केयरिंग अंदाज में कहा।
یار آئی ایم شور وہ ساجد زید کے آدمی ہوں گے۔ اوہ ان کو میرا معلوم ہو گیا۔ یار بائک کا روٹ چینج کر جلدی، میں نہیں چاہتا وہ ہمارا پیچھا کر کے اپارٹمنٹ کا پتہ لگائیں اور انشرا کی جان خطرے میں آئے۔ اشان نے راہیل کا کندھا تھپتھپا کر گزارش کی، ارے فکر نہ کر، ان کی ماں کی تو اوے زبان نہیں، بائک سپیڈ سے چلا۔ ساگر کا دل اس کا منہ نوچنے کو کیا، جبکہ راہیل ہنستا ہوا گنگنانے لگا، چل چل یہ دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندی دی ذات وکھے۔ اس کا سر پیچھے آتے آدمیوں پر تھا جو کہ دو بائکس پر تھے۔ کیوں مریخ پر لے کر جا رہا؟ اشان نے اس کی کمر پر چٹکی کاٹی، نہیں خسروں کے پاس نہ وہ بندے نہ بندی، لیکن ان کو بندہ بندی بنا دیں گے۔ اس نے چالاکی کے ساتھ بائک کی سپیڈ کم کی اور ہجڑوں کی رہائش گاہ کے پاس جا کر بائک روک کر ساگر کو اشارہ کیا، اور جو ہی پیچھے والے نزدیک آئے ساگر نے نہایت چالاکی کے ساتھ اندر جاتے ہوئے ہجڑے کی لمبی چوٹی کو کھینچا اور بائک زن سے بھاگنے لگی۔ پیچھے آس پاس کھڑے ہجڑوں کا شور بلند ہوا، ہاں ہاں ہاں۔ پیچھے دیکھتے ان تینوں کا ہنس ہنس برا حال ہو گیا۔ وہ زید ساجد کی آدمیوں کی بائک روک چکے تھے کیونکہ سچویشن کے عین مطابق وہی گناہگار لگ رہے تھے جس کی چوٹی کھینچی تھی۔ اس کو ان پر ہی شک تھا۔ بن گئے نا بندہ بندی، اور آؤ ہمارے پیچھے۔ ساگر نے منہ بگاڑتے طنز کیا اور راہیل بائک کی سپیڈ تیز کیے ہنستا جا رہا تھا۔ درمیان میں بیٹھا اشان اپنے لوفر اور چھلاوا دوستوں کی چالاکی پر پہلی بار فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ آج ان کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ رکی ہوئی سڑک چلتی ہوئی بائک پہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے پیار کرتے اور ساتھ لگتے دوستوں کو دیکھ کر چلنے کی تمنا کرنے لگی۔ پیارے ریڈرز، آپ بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے تو 3-4 ویوز آتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ جو ہے وہ ایپی پوسٹ کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا، تو اس لیے پلیز آپ جو ہے تھوڑا چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور آگے لازمی شیئر کیجیے۔ دادو، وہ اپنے پاس بیٹھی اپنی دادو کو دیکھ کر دھیرے سے بولا تو سب اس کی طرف یوں متوجہ ہوتے جھکے جیسے 22 سال پہلے اس کے پیدا ہونے پر جھکے تھے۔ دادو قربان جائے کرارے من، کیسے ہو؟ وہ اس کا منہ دیوانہ وار چومتی محبت سے پوچھتی ہیں، اور سب کو ان کے آگے شاہویر کے لیے اپنی محبت کم لگی۔ شاہویر کو دادو سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا تھا۔ آئی ہیٹ ہر دادو، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ دادو درد برداشت کرتا بولا، اور اس کے الفاظ پر سب حیران و پریشان معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ کیوں میرے بچے، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ وہ اس کے زخم خوردہ چہرے کو محبت سے دیکھتی پوچھتی ہیں۔ اس نے مجھ پر شک کیا دادو، اس نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے، مجھے کبھی کسی لائق نہیں سمجھا۔ اور کل شام وہ آہستہ آہستہ ان کو ساری بات بتانے لگا، جس کو سن کر سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں کس حد تک شاہویر کے ساتھ برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، مگر ان کے درمیان دوستی بھی ہو چکی ہوگی۔ وہ اپنے رشتے کی نزاکت و حساسیت کو سمجھتے ہوں گے، مگر ان کا تعلق جوں کا توں ویسا ہی تھا۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ آئی ہیٹ ہر دادو، پلیز، میں ساری زندگی ایک زبان دراز عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا، مجھے ہمیشہ ٹینشن میں نہیں رہنا، پلیز دادو۔ اور آپ، وہ آہستہ سے نیند کی وادیوں میں جانے لگا کیونکہ نشہ آور ادویات کا اثر بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کو یوں دیکھ کر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جو بھی تھا ان کا بچہ اذیت میں تھا تو وہ کیسے سکون محسوس کر سکتے تھے؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنی ماں جیسی نہیں ہوگی، مگر وہ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ طاہرہ نے سر پکڑ کر کہا، غلطی ہماری ہی ہے جو ان کی مرضی کے خلاف جا کر ان کی اتنی جلدی شادی کی۔ یہ ابھی بچے تھے، ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا۔ کاشف نے افسوس کیا، اتنے بھی بچے نہیں، اور ہمارا شاہویر ہمیشہ رشتہ نبھانے کے حق میں رہا ہے۔ طاہرہ نے دو بدو جواب دیا، مگر اس نے جو دیکھا وہ بھی تو جھٹلانے لائق۔ اس نے جو بھی دیکھا، وہ کون ہوتی ہے میرے پوتے پر کیچڑ اچھاڑنے والی؟ دادو نے انتہائی غصے سے سرخ آنکھیں لیے فائق کو گھورا تھا۔ باقی سب خاموش ہوتے ان کو دیکھنے لگے، جو شاہویر کی طرف بری نگاہ ڈالنے والے کو مارنے تک جاتی تھیں۔ یہاں تو پھر ان کے پوتے کی زندگی سے کھیلا گیا تھا۔
اب وہ چلی گئی ہے تو واپس نہیں آئے گی، ہم اپنی غلطی سدھار لیں گے۔ وہ سختی سے فیصلہ سنا گئیں تو فائق، کاشف اور مریم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ طاہرہ نے فوری حامی بھری کہ مہک کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ معاف کیجیے گا امی جان، مگر شادی گڈی گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ آپ نے بنا کچھ سوچے سمجھے پہلے بھی شاویر کا مہک سے رشتہ کر دیا تھا، حالانکہ میں نے سمجھایا تھا کہ یہ رشتہ بے جوڑ ہے، اور آپ اب بھی بنا کچھ سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ لے رہی ہیں۔ مریم نے ان کو سمجھانا چاہا اور اپنی ماں کے غضب سے بچنے کے لیے کاشف ان کو چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہم ان کا نکاح نہیں توڑ سکتے تھے، پہلے ایک کوشش کی تھی کہ یہ دونوں سیٹ ہو جائیں گے، مگر اب یہ ناممکن نظر آتا ہے، اور غلطی کی تھی تو اب سدھاروں گی۔ اس بار جو فیصلہ میرا شاویر کرے گا وہی میرا ہوگا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا، جس پر مریم کو بے پناہ برا لگا۔ لیکن بہو، تم صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم میری دشمنی میں اپنے بیٹے کو بھی جگیرنا چاہتی؟ لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گی، اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس بار شاویر جو بھی فیصلہ کرے گا وہی عمل میں لایا جائے گا، اور شاویر کہہ چکا ہے کہ اسے مہک کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ ان کو باور کروا گئیں، اور مریم پھر لب بھند سے فائق کو دیکھنے لگیں، جو سر کھجاتے نگاہیں پھیر گئے۔ بالکل، ہمیں اس بار شاویر کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار دینا چاہیے۔ طاہرہ نے بھی حامی بھری۔ فائق، اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ میرے شاویر پر کوئی دباؤ نہ ڈالے۔ وہ گھور کر فائق کو بولیں تو وہ فوری سر ہلا گئے۔ ہمیں ایک بار مہک سے ملنا چاہیے، اگر اس کا قصور ہوا تو ہم سپریشن کی حامی بھریں گے، ورنہ شاویر جذباتیت میں۔ کاشف، تم چپ رہو، میں کہہ چکی ہوں کہ اس بار میرے شاویر کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ وہ ان کو بھی چپ کرواتی شاویر پر کمبل ٹھیک کر کے باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے ہی کاشف اور طاہرہ بھی باہر نکل گئے، اور فائق اپنی بیوی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ بالآخر وہی ہو رہا ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی وارن کیا تھا اور اس بار بھی کر رہی ہوں، رشتے سنبھالنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ جذباتی ہو کر فیصلہ کر لے گا، مگر وہ اپنی ڈائیورس کو پھر کبھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا۔ ان کو کہتی سوئے ہوئے شاویر کو دیکھتی ہیں، جو چھوٹی سی عمر میں شادی اور پھر کچھ ہی مہینے میں طلاق جیسی آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ سچ صحیح تھا کہ مریم اس بار مہک کے حق میں تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اتنی سی بات پر ان کو الگ کر دیا جائے۔ وہ متین پیلس کے تمام افراد کی طرح وارث کی محبت میں جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کر رہی تھیں۔ پلیز چینل کو سپورٹ کیجیے، پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز لازمی چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے شیئر کیجیے، اور ویڈیو کو کم از کم آپ پورا دیکھا کریں تاکہ چینل کو گرو ملے۔ پلیز سپورٹ کیجیے۔